اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے۔ یہ کون سے حروف ہیں ان کو سن لیجئے پہلے۔ قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ ہے جسے قطب جد کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ 5 حروف آ جاتے ہیں۔ یہ 5 حروف جب بھی آپ کو ساکن نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں یہ 5 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آپ کو ساکن نظر آئے گا، یعنی اگر اس پر جزم کی علامت ہوگی تو ان کی ادائیگی میں آپ نے آواز کو ہلانا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی زبان کو جنبش دینی ہوگی۔ کس طرح سے؟ تو دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اس کو۔ آپ قوف کو دیکھیں، آقو، ٹھیک ہے، آپ اسے قوف ساکن کو پڑھیں گے، آقو، آتو، اب، اج، اد۔ ان کو اس طرح پڑھنا درست نہیں جس سے ان پر آواز بند ہو جائے، جیسے اق، ٹھیک ہے، آت، بلکہ آپ نے ان کو ہلانا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے ان کو ساکن ہونے کی حالت میں ہلانا ضرور ہے۔ اسی طرح آپ کو قوف کی مثال قرآن حکیم میں سورہ فلق میں دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر قوف ساکن ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی حالت میں ویسے تو قوف کے نیچے زیر ہے، فلقی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقف کی وجہ سے یہاں یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی جزم آ جائے گی۔ تو اب ہم نے اسے ہلا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے ہم اس کو؟ فلق، برب الفلق، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو فلق پڑھیں، یہ درست نہیں ہے۔ آواز کو بند کر دیں قوف کے آخر میں، فلق، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ اسے ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ برب الفلق۔ اسی طرح تو کی مثال دیکھیے گا، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ قدر، ہی حتی مطلع الفجر، مطلع، یہاں پر تو آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ساکن تو کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ مطلع الفجر، مطلع الفجر۔ باقی مثال دیکھیے سورہ لہب میں، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کسب، ٹھیک ہے، لفظ تھا کسب، کسب، لیکن وقف کریں گے تو اب ہم نے با کو کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ تو ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر جزم آ گئی، تو اب ہم اسے ہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کسب۔ اسی طرح جیم کی مثال دیکھیں، سورہ فجر ہے، آیت نمبر 1 ہے، والفجر، والفجر۔ اب یہاں پر دیکھیں، فا جیم سے مل رہا ہے، جیم ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس پر جزم لگا ہوا ہے، تو آپ نے اسے ہلا کر پڑھنا ہے، والفجر۔ اور دال کی مثال دیکھ لیں، سورہ اخلاص میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک ہے، احد لفظ تھا، دال کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا، اب اس پر جزم آ گیا، تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ قلقلہ کو سمجھ کر اور اس کی بھرپور ادائیگی کر کے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔